قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 ہم پڑھ رہے تھے۔ کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم زمین میں رہو، اترو، بس اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آ جائے۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اگلا جملہ ہے فمن تبع ہدایا، تو جس نے میری ہدایت کی، میری بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کی، اس کے بارے فرمایا نہ اس کو کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ سورہ طٰہٰ میں فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب کبھی میری طرف سے تمہارے لیے ہدایت آئے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو جو شخص بھی اس ہدایت کی جو میری طرف سے آ رہی ہے اس کی پیروی کرے گا، نہ وہ گمراہ ہوگا۔ پہلی بات یہ فرمائی فلا یضل، نہ وہ گمراہ ہوگا، ولا یشقا، اور نہ ہی کبھی بدبخت ہوگا، یعنی وہ خوش بخت ہی رہے گا اور راہ راست پر ہی رہے گا۔ اب ایک جملہ مختصر سا کہ جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، یاد رہے اللہ تعالیٰ کے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کے تحت قدرت جو ہے وہ ہمیشہ کار فرما رہتی ہے۔ بلا شبہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق سب سے بہترین امت ہیں، لیکن سب سے بہترین امت ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب ہمیں کرنا کچھ نہیں پڑے گا۔ دیکھیے اس پوری کائنات میں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، سب سے افضل ترین ذات رسول اللہ علیہ السلام کی ہے، لیکن میدان بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دعائیں ہیں، جو انداز ہے جنگ احد کے موقع پر رسول اللہ علیہ السلام کا جو انداز ہے وہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو اللہ کا قانون یہ نہیں ہے کہ پدرم سلطان بود، میرا باپ بادشاہ ہے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں قانون یہ ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ہر شخص اپنے اپنے گناہ کا بوجھ اٹھائے گا، کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ایک بات ہے ایمان ہو تو پھر تو دوسرے کا فائدہ کچھ نہ کچھ پہنچے گا، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کسی کا کوئی فائدہ کسی کو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ یاد رہے، قرآن فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے واتبعتہم، اور ان کی اولاد بھی ان کی پیروی کرے ایمان لانے میں، تو ہم کیا کریں گے، ان دونوں کو جمع کر دیں گے اور ان کے اعمال نامے میں سے بھی کوئی کمی نہیں کریں گے۔ لیکن جہاں ایمان سرے سے نہ ہو، وہاں نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک بڑا سخت جملہ تھا، اللہ کے مقابلے میں آپ نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ اللہ کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ اسی لیے شیخ سعدی نے فرمایا تھا پسر نو بابداں بنشست خاندان نبوتش گم شود، کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا تو اس کی نبوت کا خاندان ہی گم ہو گیا۔ تو یہاں فرمایا فمن تبع ہدایا، شرط یہ ہے اللہ کی ہدایت کی پیروی کرنا۔ یہ نہیں ہے جی ہم مسلمان ہیں تو ہمیں دوسری اقوام عالم سے اللہ تعالی ہمیشہ آگے ہی رکھے گا، نہیں، یہاں اللہ کا اصول ہے کہ جو محنت کرے گا اس کو اس کا پھل ملے گا، وہ چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے بت پرست ہو، مجوسی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، جو بھی محنت کرے گا اس کو اس کی محنت کا پھل ملے گا۔ آج وہ لوگ محنت کر رہے ہیں تو محنت کے بلبوتے پر دنیا میں راج کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم سب سے بہتر ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ بیٹھے بٹھائے منو سلوا دے دے گا۔ ہماری یہ غلط فہمی نے ہمیں آج کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، اور آج پھر بھی ہم یہ اللہ پر الزام لگاتے پھریں کہ نہیں جی ہم تو اللہ کے محبوب کے امتی ہیں تو ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، ہم ذلیل و رسوا کیوں ہو رہے ہیں۔ تو اس کا جواب ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے لیے کیا کچھ نہیں، ہم نے اپنے آپ کو سنبھالا نہیں، تو پھر یہ دن تو ہمیں
دیکھنا ہی پڑنا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے صاف فرمایا فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے یہ نوید ہے کہ اسے کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوگے۔ تو جو ہدایت کی پیروی نہ کرے پھر اس کے لیے خوف والا معاملہ بھی ہے، غم والا معاملہ بھی ہے، اور اس کے لیے گمراہ ہونے والا معاملہ بھی، اور اس کے لیے بدبختی والا معاملہ بھی، کہ جو پیروی کرے گا فلا یدل، وہ گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقا، اور بدبخت نہیں ہوگا۔ تو اس کا معنی اب الٹ لیں تو جو پیروی نہ کرے وہ بدبخت ہوگا، اس کے بخت بھی برے رہیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں ہدایت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔